ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد آج کی مجلس جس مومن نے اسپانسر کی ہے، خداوند بزرگ و برتر ان کے گھر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ مجلس شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو بیمار ہیں خدا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اس مجلس اعزا کو لائیو دیکھا سنا جا رہا ہے، خداوند متعال سب مومنین و مؤمنات کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ جن کی اولاد کے مسائل ہیں خدا ان مسائل کو حل کرے، جن کے ہاں رزق کی تنگی ہے خدا مال و رزق میں اضافہ فرمائے، جو کرونا کے مریض ہیں خداوند متعال ان سب کو شفا یاب فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے ان سب کے درجات متعالی ہوں۔ آج کی اس مجلس کو در عباس سینٹر سے لائیو جناب سید توقیر عباس شاہ صاحب اور ان کی ٹیم، حسنین نقوی اور نگت نقوی جو لائیو بھیج رہے ہیں، خداوند متعال ان کی توفیقات کو متعالی فرمائے، اور جہاں جہاں بھی دیکھا سنا جا رہا ہے خدا سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ عزاداری کے دن آنے والے ہیں، ایام عزا آنے والے ہیں، خداوند متعال پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ذکر سید الشہداء ہو، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے اور شایان شان طریقے سے عزاداری سید الشہداء کا انعقاد ممکن بنائے۔ ہمارے زمانے کے امام مہدی دورہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں اور ہماری اولادوں کو خدا امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مومنین، یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ہے کہ آج کی مجلس امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے، یہ خاص کرم ہے کہ خدا نے ہمیں اس گھرانے کا سائل بنایا ہے۔ ہم گداگر ہیں اس گھرانے کے کہ جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، اور یہ اعزاز ہے ہمارے لیے کہ خدا نے اس گھرانے کا محتاج بنا کر ہمیں اور کسی گھرانے کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ اسی گھرانے کا شرف ہے کہ جو ان کے پاس آتا ہے یہ اسے دنیا بھی دیتے ہیں، یہ اسے دین بھی دیتے ہیں، یہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کراتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی یہی دیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے راہبر بنائے، اپنے اپنے رہنما بنائے، اپنے اپنے پیر بنائے، ہر کسی کو اس کے پیر مبارک، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ہم کسی کے بزرگان کو برا بھلا نہیں کہتے۔ آج کل تو حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور بالخصوص وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ جس کا جو پیر، جس کا جو امام، جس کا جو رہبر، ہر ایک کو مبارک ہو، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے اور ہم اپنی گردن فخر سے بلند رکھتے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رہبر اور رہنما اللہ نے ہمیں وہ عطا کیے ہیں کہ جن کے جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی میدان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے ائمہ، ہمارے سید و سردار کسی میدان میں پیچھے رہے ہوں۔
آپ جب موازنہ کرتے ہیں، لوگ آج تو یہ بحث لے کر بیٹھے ہیں کہ کون کیا ہے، رضی اللہ کون ہے اور سلام اللہ کون ہے. یہ سامنے کی چیزیں آپ اس کو خود دیکھ لیں کہ جس کا جو کردار ہے، چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعزاز دیا ہوا ہے کہ کس نے کیا کیا. آپ تاریخ میں چلے جائیں، آپ ہسٹری دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کس کی خدمات کیا ہیں. جب آپ کسی کو انعام دیتے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی لقب دیتے ہیں، جب آپ کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ اس میں وہ چیز ہو. جب آپ کسی کو کوئی میڈل دیتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اس میڈل کی اہلیت رکھتا ہو. آپ نے جسے رضی اللہ کہنا ہے، وہ دیکھیں کہ کیا وہ رضی اللہ کے معیار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے قابل بھی نہ ہو جو آپ دے رہے ہیں. جو علیہ السلام ہے، کیا دیکھیں کہ وہ علیہ السلام کے معیار پر اترتے ہیں. اور اس پر ابھی ہم آپ کی خدمات میں دلائل بھی عرض کریں گے کہ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ جنہیں خود قرآن، اللہ کی کتاب، خدا خود جنہیں علیہ السلام کہتا ہو، سلام علی الیاسین. اور یاسین آپ جانتے ہیں کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن میں خود الیاسین پر سلام کیا جا رہا ہے، آل یاسین پر یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا جا رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنا کے دنیا کے دروازوں سے ہمیں دور کر دیا. ہمیں اب کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد چاہیے انہی کے وسیلے سے ملنی ہے، رزق چاہیے انہی کے وسیلے سے ملنا ہے، بیماری ہے تو انہی کے وسیلے سے دور ہوگی، دنیا میں کامیابی چاہیے تو بھی انہی سے ملے گی، اور آخرت میں اگر جنت چاہیے تو بھی انہی سے ملے گی اور اسی گھرانے سے ملے گی. سامنے کی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے. کوئی چیز دے وہی سکتا ہے جو اس کا مالک ہو. اب آج دنیا میں سارے مسلمان مصروف ہیں، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. آپ پوچھیں بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں، تو ہر ایک یہ جواب دے گا کہ حضور جنت جانا چاہتے ہیں، نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں جنت جائیں، روزے اس لیے رکھتے ہیں جنت جائیں، حج پہ ہر سال اس لیے جاتے ہیں جنت جائیں. جتنے بھی نیکی کے کام کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جنت جائیں. اب آپ ان سے اگر یہ سوال کریں بھئی آپ جنت تو جانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنت ملکیت کس کی ہے، اس جنت کے مالک کون ہے، اس جنت کے سید و سردار کون ہے؟ اب جب یہاں پر بات پہنچتی ہے تو ایک عام فہم بات ہے، ایک عام تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھنے والا، عقل و دانش رکھنے والا بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اگر وہاں کے مالک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ وہاں جا نہیں سکتے ہیں. اور بڑے بڑے بزرگان کے جو آج ہمارے برادران کے بڑے بڑے لیڈرز بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، جب وہ خود یہ خواہش رکھتے رہے اور انہوں نے خود کہا کہ جاؤ اگر حسن و حسین نے تمہیں غلام زادہ کہہ دیا ہے تو لکھوا کر لے آؤ. یعنی وہ تو اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم غلام زادے ہیں، ہم ان سید و سردار کے غلام ہیں اور جنت کے مالک یہ ہیں. اگر یہ لکھ دیں تو شاید ہمیں ہماری نجات ہو جائے، ان کے لکھنے سے ہماری نجات ممکن ہے. تو وہ تو یہ سمجھتے رہے اور وہ جانتے تھے کہ ان کا مقام اور ہے اور دیگر افراد کا مقام اور ہے. ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے. ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے جس دروازے پر ہمیں لا کھڑا کیا ہے، اس دروازے پر ہم بہت مطمئن ہیں، اس دروازے پر آ کر ہم بہت خوش ہیں، اس دروازے پر آ کر ہمیں سب کچھ ملا ہے، دین بھی اور دنیا بھی. اب آپ جانتے ہیں، اب اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہر ڈاکٹر اپنی اپنی مرض کا اسپیشلسٹ ہے. کوئی آنکھوں کا، کوئی کان کا، کوئی ناک کا، کوئی گلے کا. تو ہر ایک ڈاکٹر کے پاس اپنا اپنا فن ہے. اور پھر کچھ جعلی ڈگریوں والے ڈاکٹر بھی ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے الٹا آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. دین بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے دین کہاں سے لینا ہے. کیا کسی ایسے اسپیشلسٹ سے دین لینا ہے کہ جو ہر بیماری کا علاج جانتا ہو، جو ہر مرض کو ٹھیک کر سکتا ہو، یا خدا نخواستہ آپ کسی جعلی ڈگری والے دین کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور اس نے آپ کا بچا کھچا دین بھی تباہ کر دیا، جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور آخرت کی زندگی ناکام و نامراد ہوگی. ہم ضد نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. بات فقط اتنی ہے کہ جنہیں خدا نے رہبر بنا کر بھیجا، جنہیں خدا نے ہادی بنا کر بھیجا، جنہیں خدا نے سید و سردار بنا کر بھیجا، آپ جب اس دروازے پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے. جن کے صدقے میں اللہ نے یہ نظام بنایا ذرا پہچان تو لیں کہ وہ کون ہے. خدا نے جب خود یہ کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. یہ جو کچھ آپ کو کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ حبیب یہ آپ کے صدقے میں بنایا ہے.
یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ بہتے دریا، یہ ٹھاٹے مارتے سمندر، یہ چہچہاتے پرندے، یہ چلتی ہوائیں، یہ جو کچھ بنایا ہے اے حبیب آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ گویا آپ کا وجود بابرکت بھی مشروط ہے وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر ایک اور جملہ، یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے اور خدا کا کلام ہے حدیث قدسی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ یہ تھا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر نور سیدہ نہ ہوتا، نور فاطمہ نہ ہوتا، نہ علی ہوتے، نہ محمد مصطفیٰ ہوتے۔ تو گویا جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، جن کے صدقے میں آج آپ کو اور مجھے رزق مل رہا ہے، جن کے صدقے میں آج دنیا کا نظام چل رہا ہے، انہی کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا نظام جب بنا دیا، انہی کا محتاج اللہ نے قرار دیا کہ دین بھی انہی سے لینا ہے، دنیا بھی انہی سے لینی ہے۔ دنیا میں ہدایت بھی یہی کریں گے چونکہ یہ میرے بنائے ہوئے رہبر و رہنما ہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے میں نے بنا کر بھیجے ہیں۔ اور جسے خدا بنا کر بھیجتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا، جسے خدا علم دے کر بھیجتا ہے وہ دنیا میں آ کر کسی مدرسے میں جانے کا محتاج نہیں ہوتا، جسے خدا عصمت دے کر بھیجتا ہے، معصوم بنا کر بھیجتا ہے، جس پر خدا سلام کر کے اسے بھیجتا ہے، اسے ہی حق ہے کہ وہ رہبری کرے، رہنمائی کرے۔ اب جو بندوں کے بنائے ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، ظاہر ہے، جنہیں بندے چنیں گے، جو ووٹ لے کر آئیں گے، جو الیکشن کے ذریعے منتخب ہوں گے اور جنہیں انسان منتخب کریں گے، ظاہر ہے بندے خود گناہگار ہیں اور گناہگار گناہگاروں کو ہی چنیں گے۔ خدا خالق ہے، خدا معصوم چنے گا، چونکہ خدا جانتا ہے کہ ہدایت کر وہ سکتا ہے کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ ایک خود بیمار ہے وہ کسی دوسرے کو کیا صحت دے گا، ایک خود جاہل ہے وہ کسی دوسرے کو کیا علم دے گا، ایک خود ہدایت کا محتاج ہے وہ دوسرے کی ہدایت کیا کرے گا، ایک خود یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، وہ دوسرے کی علمی تشنگی کو کیسے دور کرے گا، ایک اگر خود یہ کہتا نظر آئے کہ شیطان مجھ پر بھی کبھی کبھی حاوی ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو شیطان سے کیسے بچائے گا۔ تو جب لوگوں کے چنے ہوئے، جب ووٹوں کے بنائے ہوئے آتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ رضی اللہ کس کو کہنا ہے، وہ نہیں جانتے علیہ السلام کس کو کہنا ہے، وہ نہیں جانتے بندوں کے بنائے ہوئے کون تھے، وہ نہیں جانتے اللہ کے بنائے ہوئے کون تھے، چونکہ وہ خود بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جو ووٹ بھی لے کر آئے ہیں کون جانتے ہیں کہ وہ کون سے ووٹ تھے۔ آج کل جو الیکشن میں ہوتا ہے وہ بھی آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیسے لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور کیسے لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں اور کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو جو بندوں کے ووٹ لے کر آئیں گے وہ بندوں کو خوش کریں گے، وہ خدا کو خوش نہیں کریں گے۔ جو انسانوں سے ووٹ لے کر اسمبلیوں تک آئیں گے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جن سے ووٹ لیے ہیں انہیں خوش کیا جائے۔ اب انہیں خوش کرنے میں چاہے خدا ناراض ہو تو ہو، انہیں خوش کرنے میں مصطفیٰ ناراض ہو تو ہو، اور یہی کچھ تو ہوا۔ آج کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو دین میں ایک تبدیلی کی جا رہی ہے، جنہیں خدا کہتا ہے کہ ان پر میرا سلام ہو، جنہیں خدا علیہ السلام کہتا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ بندے جو میرے چنے ہوئے ہیں میرا سلام ہو ان پر۔ تو جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، بندوں کے چنے ہوئے نہیں، جو خدا کے چنے ہوئے خدا ان پر سلام کر رہا ہے۔ کہ جو بندوں کے چنے ہیں وہ خود لوگوں نے جب انہیں القاب دیے، اب آپ جو مرضی انہیں کہیں، رضی اللہ کہیں، آپ انہیں رحمت اللہ کہیں، وہ ہم اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا، اور کسی پر کسی کو جبر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہم تو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم تو مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ رحمت للعالمین نے جو کچھ ہمیں کہا ہم نے وہ کیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ خدا کہتا ہے، جو کچھ میرا حبیب دے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا حبیب تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے۔ ہماری نہ اپنی مرضی ہے، نہ ہماری اپنی چاہت ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی ارادہ ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے، اور خدا نے
اپنے ارادے کو ظاہر ایسے کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے، اے اہل بیت یہ میرا ارادہ ہے۔ اور ارادے سے پہلے جو لفظ استعمال کیا قرآن حکیم میں وہ ہے انما۔ انما آپ علماء سے سن چکے ہیں کہ انما جو ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، ہے صاد را، کلمہ حصر۔ کیا مطلب؟ کلمہ حصر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انما آ جاتی ہے، انما کا تخصص یہ ہے کہ یہ گویا ایک سرحد کا کام کرتی ہے۔ لفظ انما جہاں پر آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی ہے، بس اور بس، صرف اور صرف۔ انما گویا ایک سرحد ہے، ایک باؤنڈری لائن ہے، اور ایک دیوار ہے، ایک تالا ہے۔ اور جب یہ تالا انما کا لگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اس کمرے میں رکھ دیا، اب جب تک وہ تالا کھلے گا نہیں وہ چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ارادے کو انما کے ساتھ ظاہر کیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور انما لگا دیا تاکہ اللہ کے ارادے میں اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو وہ جرت نہ کر سکے۔ اور آپ دیکھیے قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی انما آیا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انما استعمال کیا ہے وہ کلمہ حصر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اور بس یہی ہے، اس سے مراد بس یہی ہے، فقط یہی ہے، اس سے اور کوئی مراد نہیں ہے۔ انما الہکم اللہ، تمہارا اللہ بس خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، خدا کے علاوہ نہ کوئی محیی ہے نہ کوئی ممیت ہے، خدا ہی خالق ہے سب کا، خدا ہی سب کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو انما آیا کہ بس خدا، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں پھر انما آیا، اور انما کے ساتھ خدا نے کہا کہ تمہارے ولی بس اور بس یہ تین ہیں، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ انما لا کر خدا نے کہا کہ بس اور بس یہ تین تمہارے ولی ہیں، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ وہاں پر کہا کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود بس اور بس اللہ ہے، انما الہکم اللہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں پر کہا کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ بس اور بس اللہ کا یہ ارادہ ہے، یرید اللہ کا یہ ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت خدا تم سے رجس کو دور رکھے۔ اب رجس کیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ رجس 10 مرتبہ استعمال ہوئے مختلف چیزوں کے لیے۔ فاجتنبوا الرجس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ رجس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، رجس سے دور رہو۔ کبھی کہا کہ اوثان بت پرستی رجس ہے، کبھی کہا وقول الزور رجس ہے، جھوٹی بات رجس ہے، کبھی کہا بتوں کی پوجا رجس ہے، کبھی کہا شراب کا پینا رجس ہے۔ گویا یہ جتنی برائیاں ہیں یہ سب رجس ہے، بتوں کی پوجا رجس ہے، شرک رجس ہے، گناہ رجس ہے، یہ سب جو آپ نام لیتے جائیں یہ سب رجس ہے۔ اور خدا نے اس آیت کریمہ میں، اس آیت مجیدہ میں، اس آیت تطہیر میں اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور اللہ کا ارادہ وہ ہے کہ جو اٹل ہے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں، کبھی ہم اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اور کبھی نہیں پہنچا سکتے، کبھی ہم وہ ارادہ پورا کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے، ہمارا ارادہ کبھی مکمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کی ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے، کبھی وہ ارادہ کام پورا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ خدا جب ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کو یقیناً اور حتمی طور پر پورا ہونا ہے۔ تو خدا نے یہ کہا یہاں پر کہ یہ میرا ارادہ ہے، کسی بندے کا ارادہ نہیں، کسی صحابی کا ارادہ نہیں، کسی نبی کا ارادہ نہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اور ارادہ کیا ہے؟ اے اہل بیت میں رجس کو تم سے دور رکھوں۔ اب رجس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ہر برائی رجس ہے، بتوں کی پوجا رجس ہے، گناہ رجس ہے، شراب پینا سب رجس ہے۔ اور خدا نے کہا کہ یہ میرا ارادہ ہے، اے اہل بیت میں تم سے رجس کو دور رکھوں۔
اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے تو اب کیا وہ رجس اہل بیت کے قریب آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جس کو خدا دور رکھے وہ پھر اہل بیت کے قریب آئے۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ سوچیں اور آپ دیکھیں کہ کیا کیا اہل بیت سے دور ہے اور کون کون اہل بیت سے دور ہے، اور جو دور ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ رجس ہے، اور جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ اب جسے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہوا ہے، آپ اور میں کون ہے کہ اسے اہل بیت کے قریب لائے؟ اور اسے توفیق ہی کیسے ہوگی کہ وہ اہل بیت کے قریب آئے؟ چونکہ اسے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہوا ہے، اور رکھا کیوں ہے؟ چونکہ وہ رجس ہے، اور رجس ہی انسان سے گناہ کرواتا ہے، رجس ہی انسان کو یہ کہتا ہے، شیطان بھی ایک رجس سے ظاہر ہے، شیطان ہی انسان کو یہ کہتا ہے، اس کی سوچ کی نجاست انسان کو یہ کہتی ہے کہ جن پر خدا نے سلام بھیجا ہے ان کا مقام و مرتبہ گراؤ، جنہیں خدا نے علیہ السلام لکھا ہے، سلام علی الیاسین سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خدا قرآن میں جن پر سلام بھیجتا ہے وہ جو رجس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مقام و مرتبہ کو کم کریں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے۔ اب جس سے خدا نے دور رکھا ہے وہ تو ان کے قریب آ نہیں سکتا، اور خدا نے جب انہیں مقام و مرتبہ بہت بلند دیا ہے کوئی ان کا مقام و مرتبہ گھٹا نہیں سکتا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جن کی عزت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ خدا بڑھائے بندے کیا گھٹا سکتے ہیں؟ لہذا اس آئے مجید تطہیر میں خدا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور یہ کہا کہ اے اہل بیت، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں تم سے رجس کو دور رکھوں۔ اب یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ مکمل آیت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آیت کا ایک حصہ ہے، اور یہ سورہ مبارک احزاب کی 33ویں آیت ہے۔ یہ سورہ مبارک بھی 33 نمبر ہے اور یہ آیت بھی 33 نمبر ہے، آیت نمبر بھی 33 ہے اور سورہ کا نمبر بھی 33۔ اب بعض لوگوں نے ان اہل بیت میں بہت سے اور لوگوں کو شامل کرنا چاہا اور کوشش کی کہ اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کر دیا جائے تاکہ اہل بیت ذرا زیادہ ہو جائیں، کافی رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں اور اس کو وسیع کر دیا جائے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ چونکہ یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے، آیت نمبر 33 کا، اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں چونکہ ازواج کا ذکر ہے، تو چونکہ ازواج کا ذکر آ رہا ہے اور اسی آیت کے اگلے حصے میں خدا عصمت و طہارت کی بات کر رہا ہے اور رزق کو دور کرنے کی بات کر رہا ہے، لہٰذا وہ ازواج بھی اس آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ حالانکہ بات انتہائی سادہ سی ہے، اگر اب اس آیت کو خود آیت کو غور سے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آیت کا پہلا حصہ کیا بات کر رہا ہے اور اسی آیت کا آخری حصہ کیا بیان کر رہا ہے۔ پہلے حصے میں یہ آیا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ نبی کی بیویوں سے خدا خطاب کر رہا ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہو۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ مبارک احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا۔ گھروں سے یہ خود خدا نے نبی کی بیویوں کو یہ کہا کہ اے نبی کی ازواج وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں رہنا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے نبی کے جانے کے بعد کچھ گھروں سے نکل آئیں اور کل ایمان کے مقابلے پر آ جائیں۔ تو سورہ مبارک احزاب میں کہا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جہالت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا، تم نبی کی بیویوں ہو، نبی کی بیویوں کا ایک مقام ہے، نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، لہذا اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو، گھروں میں رہو۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب بی بی ام سلمہ سے ایک زوجہ نبی نے آ کر کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ جمل کے لیے علی کے مقابلے میں، تو بی بی ام سلمہ نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے کہ گھروں میں رہو، اور نبی ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ تم نے گھروں سے نہیں نکلنا، چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیویاں گھروں میں رہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا۔ یہاں پر نبی کی بیویوں سے گفتگو ہو رہی ہے آیت نمبر 33 کے پہلے حصے میں، اور اس کے بعد کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نمازیں بھی پڑھتی رہنا، زکوٰۃ بھی دینا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی تاکید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی نبی کی بیویوں کو کہ
نمازیں بھی پابندی، نماز کی بھی پابندی کرنا اور زکوٰۃ بھی دیتی رہنا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت میں رہنا اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت میں رہنا. یہاں تک بات ہو رہی ہے نبی کی ازواج سے. آیت ایک ہی ہے، پہلے حصے میں نبی کی ازواج سے بات ہو رہی ہے، اور جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. نبی کی بیویوں کو اللہ نے خطاب کیا فیمیل کے لیے، جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. اب جب آگے آیت بڑھی تو لہجہ تبدیل ہوا، صیغہ تبدیل ہوا. گرامر یہ بتاتی ہے کہ یہاں تک بات تھی ازواج نبی کے ساتھ، اب جو بات شروع ہو رہی ہے آگے کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم جمع مذکر کے لیے آتا ہے، جہاں پر مرد زیادہ ہوں وہاں صیغہ جمع مذکر کا آتا ہے. پہلے بات تھی جمع مؤنث کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اب بات ہو رہی ہے مردوں کے ساتھ، چونکہ مرد 4 ہیں خاتون 1 ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے اہل بیت مصطفیٰ، اے اہل بیت محمد، میرا ارادہ یہ ہے. انہیں تو یہ کہا نا کہ گھروں میں رہو، بناؤ سنگار نہ کرو، نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اللہ اور رسول کی اطاعت بھی کرو. اے اہل بیت، میرا ارادہ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھوں، اور ایسے دور رکھوں جیسے دور رکھنے کا حق ہے، اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دوں، اور ایسے پاک و پاکیزہ کروں جیسے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. جبریل جب یہ آیت لے کر آئے، اور چادر کے نیچے، بات لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی گفتگو کو مختصر بھی کروں اور آپ کی زحمات کو ختم کروں. جب جبریل یہ لے کر آئے آیت، اور وہ پورا حدیث قصہ آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ پورا واقعہ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو یہ تعارف کرایا کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء. کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے آسمان کی مخلوق، میں نے یہ کچھ نہیں بنایا مگر ان کی محبت میں. جو کچھ خلق ہوا ہے یہ سب ان کی محبت میں. اور پھر حضور نے کیا کہا تھا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. جب یہ 5 آ گئے تھے، بی بی ام سلمہ نے بھی کہا تھا نا کہ آقا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی اس چادر میں آؤں. تو حضور نے کہا تھا کہ نہیں، انک علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، تم اچھی ہو، تم نیک ہو، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. تم خیر پر ہو، جو چادر میں ہیں یہ خود خیر ہیں. تمہارا مقام اور ہے، تم نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار بیوی ہو، لیکن چادر میں نہیں آ سکتے. یہ کچھ اور ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے. اور پھر کہا کہ اخذ رسول اللہ بطرف الکساء. بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا جان نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور اٹھایا الی السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. جب حضور نے یہ کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہی میرے اہل بیت، ان میں اور کوئی نہیں ہے، میرے اہل بیت میں اور کوئی نہیں ہے، ان کی نسل جو ہے وہ میرے اہل بیت ہے، انہی میں سے میرے اہل بیت ہے، اس سے باہر کوئی نہیں ہے. انا ہؤلاء اہل بیت وخاصتی، یہی میرے خاص ہیں، وحامتی، یہی میرے مددگار ہیں، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو ان سے جنگ کرتا ہے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے. فجعل صلواتک وبرکاتک، اے اللہ تو ان پر صلوات بھیج، اے اللہ تو ان پر درود بھیج، اے اللہ تو ان پر سلام بھیج. تو حضور جب اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ یہ تو لائق سلام ہے، یہ تو لائق درود ہیں، تو ان پر درود بھیج. اور جن پر حضور کہیں کہ اللہ تو سلام بھیج، آج کا سیاستدان کہے کہ انہیں سلام نہیں، انہیں رضی اللہ لکھا جائے. حضور جن کے بارے میں کہیں کہ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، حضور جسے کہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو حضور کے لیے ذرا آپ رضی اللہ لکھ کے دکھائیں. حضور کو آپ کہیں معاذ اللہ رضی اللہ. حضور کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے. اولنا محمد
औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। फरमाया कि ये हर जमाने में नाम बदल बदल के आते रहे, लेकिन ये सब मोहम्मद हैं। कभी अली बनकर आए, कभी ये हसन बनकर आए, कभी ये हुसैन बनकर आए, कभी ये अली ज़ैनुल आबिदीन बनकर आए, कभी ये मोहम्मद बाकिर बनकर आए, लेकिन हैं ये सारे के सारे मोहम्मद। चूंकि ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। आज चूंकि 5वें मोहम्मद का जिक्र है, दिल तो चाहता था कि गुफ्तगू और हो और इमाम के हवाले से मैं मजीद कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करूं। 5वें मोहम्मद का जिक्र है, ये अपने खसाइल में, अपने शमाइल में, अपनी खुसूसियात में, अपने फजाइल में, अपने करामात और मौजज़ात में, ये सब एक है। जो रसूलुल्लाह के लिए है वही इनके लिए है। चूंकि अल्लाह जैसे हादी बनाकर भेजता है, उसमें चाहिए ये कि वो खुदा के मदरसे का पढ़ा हुआ हो। अलैहिस्सलाम में और रजी अल्लाह में फर्क ये है, इमाम मोहम्मद बाकिर हैं अलैहिस्सलाम, चूंकि खुदा ने सलाम भेजा है। इनके शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित कूफी हैं रजी अल्लाह या रहमतुल्लाह, चूंकि वो इनके शागिर्द हैं। इनके सामने जानुए अदब जानुए तलम्मुज़ तह किया। इमाम बाकिर ने दुनिया में आकर किसी से नहीं पढ़ा, बल्कि इल्म तो इनसे शगाफ्ता हुआ है। इनके नाम का मतलब यह है कि जहां से इल्म के चश्मे फूटते हैं। और इमाम आजम जो बड़े इमाम हैं, वो इनसे पढ़ते रहे, वो इनके शागिर्द हैं। और उनके इल्म का आलम यह है कि खुद कहते हैं इमाम अबू हनीफा, ये कहते हैं कि लौला सनतान लहलका नौमान, कि 2 साल अगर न होते, मैं फर्जंद इमाम बाकिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मदरसे में 2 साल न पढ़ा होता तो तबाह हो गया होता, हलाक हो गया होता। कभी इन्होंने हलाक कहा, कभी इनसे पहले वाले बुजुर्गों ने हलाक कहा। उन्हें पता ही है कि हलाकत से अगर बचाने वाला कोई है तो ये घराना है। इस घराने के अफराद बचाने वाले हैं हलाकत से। एक वाकया सुन लीजिए और रफ्ते मसाइब। अबू हनीफा आते हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। कहा है अबू हनीफा, मैंने सुना है तुम कयास करते हो, इस्लाम में कयास हराम है, जायज नहीं है। अव्वल मन कासा इब्लीस, जिसने सबसे पहले कयास किया था वो तो शैतान था, इब्लीस था। कहा आका मैं कयास करता हूं, शागिर्द भी था, इमाम पंजम का भी शागिर्द था, और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी शागिर्द। कहा अच्छा तुम अगर कयास करते हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दो। कहा आका पूछिए। कहा ये बताओ कि अगर एक शख्स कत्ल करता है तो उसके लिए कितने गवाह चाहिए? कहा कि 2। कहा अच्छा एक आदमी अडल्ट्री करता है, बुराई करता है, उसके लिए कितने गवाह चाहिए? कहा कि 4। इमाम ने कहा कि अबू हनीफा ये बताओ कौन सा गुनाह बड़ा है, ये गुनाह कि जिसके लिए 4 गवाह चाहिए, या वो गुनाह कि जिसमें बंदा कत्ल हो रहा है? उसने कहा यकीनन वो गुनाह बड़ा है कि जिसमें बंदा कत्ल हो गया है। तो कत्ल हो गया, एक जिंदगी आपने ली, और कुरान ये कहता है कि एक बंदे की जिंदगी बचाओगे पूरी इंसानियत को बचाया, और एक बंदे की जिंदगी तुमने ली गोया पूरी इंसानियत का कत्ल तुम्हारी गर्दन पर है। कहा यकीनन कत्ल करना बड़ा गुनाह है। कहा अगर तुम्हारी बात को दुरुस्त माना जाए कि कत्ल करना बड़ा गुनाह है और एडल्ट्री उससे कम दर्जे का गुनाह है, तो फिर बात उलट होनी चाहिए थी। जिसके लिए 2 गवाह चाहिए उसके लिए 4 गवाह चाहिए होते, और जहां पर 4 गवाह चाहिए वहां पर 2 गवाह चाहिए होते। तुम्हारा कियास क्या कहता है? यहां से पता चलता है अलैहिस्सलाम कौन है, रजी अल्लाह कौन है, खुदा के मदरसे से कौन पढ़ के आए, और दुनिया में आकर कौन तालीम हासिल करते रहे, और हासिल करने के बावजूद भी उनका इल्म उस मकाम पर नहीं था। लाजवाब हो गया। इमाम ने कहा बताओ, कियास तो यही कहता है ना कि जो बड़ा गुनाह है गवाह ज्यादा चाहिए उसके लिए, जो कम गुनाह है उसके लिए गवाह थोड़े चाहिए, लेकिन यहां पर मामला उलट है। कहा मौला मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता। हाँ वाकई बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं रखता। तो इमाम ने कहा कि देखो, जो 2 गुनाह करने वाले हैं कि जिनके लिए 4 गवाह चाहिए, वहां पर गुनाह करने वाले 2 हैं, एक नहीं है। कत्ल करने वाले, एक बंदा जो कत्ल हो रहा है उसे मारने वाला एक है, लिहाजा एक बंदे के लिए 2 गवाह चाहिए। और जहां पर एक और गुनाह कबीरा हो रहा है और उसमें 2 बंदे इन्वॉल्व हैं, वहां पर चूंकि गुनाह करने वाले 2 हैं, गुनाह में शरीक 2 हैं, हर एक के लिए 2-2 गवाह चाहिए,
لہٰذا وہاں پر 4 گواہوں کی ضرورت ہے، یہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد بات آگے بھی بڑھتی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور شاید یہ مناسب بھی نہ ہو یہاں سے بیان کرنا۔ امام نے جو اس سے پوچھا، تو جو ان کے محتاج ہوں علم میں، حلم میں، سخاوت میں، صداقت میں، ہر حوالے سے، شجاعت میں، ہر میدان میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو آگے آگے رہے ہیں۔ کون آگے رہا ہے؟ کس نے جانیں دی ہیں؟ کس نے قربانیاں دی ہیں؟ اسلام کے لیے کس نے کیا خرچ کیا ہے؟ آج بھی تلواریں میوزیمز میں پڑی ہیں اور بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، چونکہ جو لڑے نہیں ہیں آج وہ چیزیں سنبھال کے رکھی جائیں گی۔ علی حیدر کرار کی طرح کون ہے؟ علی کے فرزندوں کی طرح کون ہے کہ جو میدان عمل میں اترا ہو؟ کس کا گھرانہ قربان ہوا؟ کس کی نسل اسلام کے کام آئی؟ کس کے بچے قربان ہوئے؟ کس کی خواتین کی چادریں چھینی گئیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے سلام کہا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کیا۔ مرد قربان ہوتے ہیں، مرد جنگیں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرد میدان جنگ کی زینت ہوتے ہیں، لیکن ہیومن رائٹس والے بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جنگ میں بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کیسے ظالم تھے جنہوں نے مردوں کو شہید کیا، عورتوں کو اسیر کیا اور بچوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کربلا میں 3.5 یا 4 سال کی عمر ہے۔ کل امام کی عمر مبارک 57 سال ہے، لیکن کربلا میں امام کی عمر 3.5 یا 4 سال تھی۔ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا امام باقر نے۔ 57 سال کل زندگی ہے میرے 5ویں امام کی، لیکن دکھ اتنے ہیں جس معاشرے میں آپ اور ہم رہتے ہیں، ہم یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ اگر ہم کسی مینٹلی ٹارچر کی کیفیت سے گزریں تو گزریں، بچہ وہ نہ دیکھے، بچے کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو، بچہ کوئی ایسی نیوز نہ دیکھے، بچہ کوئی ایسی چیز ٹی وی پر نہ دیکھ لے کہ جس سے اس کی نفسیات پر اثر ہو۔ آئیے ذرا کربلا، کوئی 3.5 سال کا بچہ ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 4 سال کی حسین کی یتیمہ ہے، کوئی 5 سال کا ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب کے سامنے جوان شہید ہو رہے ہیں، سب کے سامنے حضرت ابو الفضل جیسے جوان کے بازو کٹ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک موقع تو وہ آیا کہ بچوں کے ہاتھ میں خشک جام تھے، پانی نہیں تھا ان میں، اپنی معصومیت کے ساتھ وہ بچے اکٹھے ہو کے آتے ہیں اس مقام پر جہاں پر حسین کی 4 سالہ یتیمہ کھڑی تھی، اور آ کر کہتے ہیں، سب بچے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ حسین کی بہت لاڈلی ہیں، آپ کے بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بابا سے کہیں نا ذرا کہ حضرت عباس کو اجازت مل جائے، پانی خیام میں آ جائے تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ دیکھیے بچے کس ذہنی اذیت سے گزرے ہیں، امام باقر بھی ان میں شامل ہیں۔ میں نے عرض کیا 3.5 یا 4 سال کی عمر ہے، پھر بچوں نے وہ سب کچھ دیکھا، عصر عاشور تک وہ شہادتیں ہوتی بچے دیکھتے رہے، وہی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد کا جو منظر تھا، کاش کہ میں نہ پڑھ سکتا، وہ منظر کہ جب گھوڑا واپس آتا ہے نواسے رسول کی شہادت کے بعد، حالت کیا ہے؟ باگیں کٹ چکی ہیں، زین ڈھلکی ہوئی ہے، پیشانی پر ذوالجناح کے خون لگا ہے، اور آہستہ آہستہ ذوالجناح اس مقام پر آیا۔ یہ یاد رہے کہ جب ذوالجناح گیا تھا تو سوار موجود تھا، اب جب ذوالجناح واپس آ رہا ہے عصر عاشور کے بعد، بچے موجود ہیں، لیکن ان بچوں کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں، ان بچوں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ذوالجناح آتا ہے، حسین کی 4 سالہ یتیمہ آگے بڑھتی ہیں اور ایک سوال کرتی ہیں اور گھوڑے کو مخاطب کر کے یہ کہتی ہیں، یا جواد ابی
حل سو کیا ابھی ہم کو تلات شانہ، اے بابا کے گھوڑے تیری یہ حالت دیکھ کر مجھے لگتا یوں ہے، میں جب تیری حالت دیکھتی ہوں تیری پیشانی پر خون لگا ہے، تیری زین ڈھلکی ہوئی ہے، تیری باگیں کٹ چکی ہے، میں جانتی ہوں میرے بابا زندہ نہیں بچے ورنہ تیرے ساتھ موجود ہوتے۔ یا جواد ابھی ہے میرے بابا کے گھوڑے، حل سو کیا ابھی ہم کو تلات شانہ، کیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کیا؟ میرے بابا کی سواری، میرے بابا کے گھوڑے ذوالجناح، میں فقط تم سے یہ سوال کرتی ہوں، مجھے یہ بتا کیا سکینہ کے بابا کو کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کیا؟ عزاداروں بچے یہ سب دیکھ رہے تھے، امام باقر بھی موجود تھے۔ کیا گزری ہوگی میرے پانچویں امام کے معصوم ذہن پر۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب خیموں کو آگ لگی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ خیموں کو جب آگ لگائی گئی نا، آپ یہ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے کہ ایک خیمے کو آگ لگی، بیویاں دوسرے خیمے میں گئی، دوسرے خیمے کو جلایا گیا، بیویاں تیسرے خیمے میں گئی۔ جو روایت میں نے دیکھی ہے وہ یہ ایک ایک خیمے کو آگ نہیں لگائی گئی، اتنا وقت کہا تھا کہ بیویوں کو یہ موقع دیا جاتا کہ ایک سے دوسرے میں جائے اور دوسرے سے تیسرے میں جائے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سب خیموں کو اکٹھی آگ لگائی گئی، بیویاں اس طرح خیام سے باہر نکلی سید سجاد کی اجازت کے بعد کہ جیسے تسبیح کا دھاگا جب ٹوٹتا ہے نا تو تسبیح کے دانے کیسے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بچہ کدھر بکھر گیا، کوئی بچہ کہیں چلا گیا، کوئی بیوی کہیں چلی گئی۔ امام باقر وہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر میرے پانچویں امام نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب بی بی زینب جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے، آگے جاتی ہے، آگ اتنی تیز ہے بی بی اندر جا نہیں سکتی، بی بی واپس آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، آگ تیز ہے، بی بی خیمے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید اس بی بی کی کوئی بہت قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے جسے لانے کے لیے یہ بار بار اندر جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، بی بی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی۔ علی کی شیر دل بیٹی جلتے ہوئے خیمے میں اندر گئی۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بی بی واپس آتی ہے تو کیا لاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب بی بی اندر گئی تو خالی تھی، اور جب باہر واپس آئی تو بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، سید سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، گویا کہہ رہی ہے حسین میں نے امامت کو بچا لیا، حسین میں نے تیرے سجاد کو جلتے خیمے سے باہر نکال لیا۔ امام باقر یہ بھی دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے اپنے بابے کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر آتے میرے پانچویں امام نے دیکھا۔ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے جی بھر کے گریا کرے، اور میری گریے کو ترستی ہوئی قوم، اور میرے رونے کو ترستی ہوئی قوم، خدا کرے آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو، خدا کرے ایام عزا میں جی بھر کے آپ عزاداری کریں، نواز رسول کا غم جی بھر کے منائیں، اور سوائے غم حسین کے اور آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ 3.5-4 سال کی عمر میں میرے پانچویں امام نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اب آپ سوچئے 3.5-4 سال کی عمر کے بچے کے ذہن پر کیا نقش ہو رہا ہوگا۔ پھر وہ کیسے میں پڑھوں گا، کیا فلا جب گیا بیویوں کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے تھے، کتنے بچے اونٹ کی پشت سے گرتے رہے، کتنے راستے میں شہید ہوتے رہے، کتنوں کو تازیانے لگتے رہے، کتنوں کو راستے میں مارا جاتا رہا۔ امام باقر یہ سب دیکھتے رہے، اور کتنی بار میرے چوتھے امام کی پشت پر ظالم نے تازیانوں سے سطریں لکھی، میرا پانچواں امام یہ سب دیکھتا رہا۔ اور پھر شام کے زندان میں جب گئے، بچپنا تھا یقین، جیسے بی بی سکینہ پوچھتی تھی نا اپنے بھائی سے، سجاد بھائی یہ بتاؤ، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے جس قید خانے میں تھے اس کی چھت نہیں تھی، تو دن میں جب پرندے اس قید خانے کے اوپر سے گزرتے تھے
حسین کی یتیمہ دیکھتی تھی، پوچھتی تھی سجاد بھیا یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ میرے امام کہتے سکینہ یہ اپنے گھونسلوں سے نکلے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے جا رہے ہیں۔ شام کو جب وہ پرندے واپس آتے، حسین کی یتیمہ انہیں واپس آتے دیکھتی، پوچھتی بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میرا امام کہتا سکینہ اب یہ گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ عزادارو یہ سننا تھا، بی بی رو پڑتی اور کہتی سجاد کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم بھی کبھی گھروں کو لوٹیں گے؟ کیا وہ وقت بھی آئے گا کبھی جب ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ امام باقر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پھر کربلا اربعین کیا، وہ وقت آیا کہ جب میرا پانچواں امام واپس مدینے پہنچے، اپنے بابے کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ عزاداری میں مصروف ہوئے۔ امام باقر دیکھتے رہے اپنے بابا کو کیسے حسین کی عزاداری کرتے، کیسے میرے دادا کے عزادار ہیں سید سجاد۔ امام باقر نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ درد حسین ابن علی کی شہادت کا درد چونکہ آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے سامنے خواتین کو، اپنی دادی کو اپنے آنکھوں سے بے پردہ ہوتے دیکھا، اپنے بابا کو تازیانے لگتے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ امام باقر کا جگر چھلنی تھا، وہ سب بار بار یاد آتا تھا، ایسا جگر کہ جو قدم قدم پر چھلنی کیا گیا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس جگر کو زہر دینے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ لیکن اس ظالم ہشام ابن عبد الملک نے 57 سال کی عمر میں میرے پانچویں امام کو زہر دیا، اور عزادارو 7 ذوالحجہ جب وہ زہر دیا، وہ زہر اتنا سخت تھا گویا امام کا جگر کٹنا شروع ہوا۔ جگر تو پہلے چھلنی ہو چکا تھا، جگر تو پہلے ہی کباب ہو چکا تھا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جب زہر دیا گیا ہوگا، جب امام کا وقت آخر ہوگا، امام کا رخ ضرور کربلا کی طرف پھرا ہوگا، اور ایک دفعہ کہا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے غریب کربلا میرا سلام، اے کربلا کے پیاسے میرا سلام، اے کربلا کے بے گور و کفن شہید میرا سلام۔ یہ اللہ کو تو امام جعفر صادق نے غسل و کفن بھی دیا، اور جنت البقیع میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ ہائے رے میری جان قربان اس غریب کربلا پر جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔